بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی M.A۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان پہنچا۔ اس نے خواجہ نظام الملک توسی کے داماد ابو منصور اور اس کے باپ فخر الدولہ سے بہترین سلوک کیا۔ اصفہان میں ان کی رہائش کا عمدہ اہتمام کیا۔ پھر چند دن بعد ان سے صلاح مشورے کرنے کے بعد فخر الدین کو ایک خاصا بڑا لشکر دیا اور سلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ دیار بکر پر اس لشکر کے ساتھ حملہ ہو۔ ساتھ ہی سلطان نے فخر الدولہ کو یہ رعایت دی کہ دیار بکر کو فتح کرنے کے بعد فخر الدولہ ہی وہاں کا حاکم ہوگا۔ دیار بکر پر اس وقت حلب کے والی مسلم بن قریش کا بھائی حکمران تھا، جو ایک سازشی انسان تھا۔ دیار بکر کے حکمران مروان کو جب یہ خبر ہوئی کہ سلطان کی طرف سے فخر الدولہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے لشکر لے کر بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے امزاد اور حلب کے حکمران مسلم بن قریش سے مدد طلب کی۔ اس مدد کے بدلے اسے بہت سی مراعات دینے کا بھی عہد کیا۔ فخر الدولہ نے آگے بڑھ کر دیار بکر پر حملے شروع کیے، لیکن اس کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ یہ خبریں اصفہان میں سلطان کے پاس بھی پہنچ گئیں، لہذا سلطان اپنے ایک سالار امیر ارتک کو ایک اور لشکر دے کر فخر الدولہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ سلطان کی طرف سے ارتک کے آنے کے باعث فخر الدولہ کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ دیار بکر کے والی ابن مروان کو جب خبر ہوئی کہ سلطان کی طرف سے ارتک کی سرکردگی میں ایک اور لشکر فخر الدولہ کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، تو اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ جنگ نہیں کرے گا، بلکہ فخر الدولہ سے صلح و صفائی کی گفت و شنید کرے گا۔ فخر الدولہ اس گفت و شنید پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن فخر الدولہ کا یہ رویہ ارتک کو پسند نہ آیا، لہذا فخر الدولہ سے صلح مشورہ کیے بغیر اس نے اپنی پوری عسکری قوت سے ابن مروان اور حلب کے حکمران مسلم بن قریش کے متحدہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ ارتک جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ مسلم بن قریش اور ابن مروان کے متحدہ لشکر نے اپنی طرف سے بہتری کوشش کی کہ ارتک کو پسپا ہونے پر مجبور کریں، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی اور ارتک کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ارتک نے آگے بڑھ کر متحدہ لشکر کے پڑاؤ کو لوٹ لیا۔ اس ساری واردات میں چونکہ اصل اور بڑا مجرم مسلم بن قریش تھا جو لشکر میں شامل تھا، اگر وہ ابن مروان کی مدد کے لیے نہ آتا تو ابن مروان یقیناً فخر الدولہ کے سامنے ہتھیار پھینک کر دیار بکر اس کے حوالے کر دیتا اور ارتک کے سلطان کی طرف سے آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ شکست کھا کر مسلم بن قریش بھاگ کھڑا ہوا۔ فخر الدولہ اور ارتک دونوں بڑی برق رفتاری سے اس کا تعاقب کیا۔ مسلم بن قریش آمد شہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ فخر الدولہ اور ارتک دونوں اس کے تعاقب میں ہیں اور اسے چھوڑنے والے نہیں، تو اس نے خفیہ انداز میں ارتک سے رابطہ قائم کیا اور اسے یہ پیغام بھیجا کہ مجھ سے جتنا مال چاہے لے لو، مگر میرا تعاقب ترک کر دو، مجھے فرار ہو جانے دو۔ مسلم بن قریش نے جو کچھ کہا تھا وہ صریحاً سلطان سے بغاوت کے مترادف تھا۔ اب چونکہ اسے شکست ہو چکی تھی، بھاگ رہا تھا، لہذا سلطان کو ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ لیکن ارتک پر مال و دولت کی حرص غالب آ گئی اور اس نے ایک خطیر رقم لے کر مسلم بن قریش کو بچ نکلنے کا موقع فراہم کر دیا۔ مسلم وہاں سے نکل کر رقہ شہر کی طرف چلا گیا۔ فخر الدولہ کو امیر ارتک کا یہ رویہ قطعی پسند نہ آیا، تاہم وہ خاموش رہا۔ ابن مروان اور مسلم بن قریش کو شکست دینے کے بعد اس نے میامارکین شہر کا رخ کیا۔ سلطان کو جب دیار بکر کے حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنے ایک اور جرنیل کی کمانداری میں فخر الدولہ کے لیے مزید لشکر روانہ کر دیا۔ اس لشکر کو سلطان نے حکم دیا تھا کہ وہ موصل پر حملہ آور ہوتا تاکہ مسلم بن قریش کی عسکری طاقت کو باندھ دیا جائے اور فخر الدولہ کو دیار بکر فتح کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں۔
کیونکہ موصل مسلمین قریش کی عملداری میں ہی تھا۔ یہ نیا لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ ارتک بھی اس لشکر میں آن شامل ہوا۔ اس لشکر کے سالاروں سے ارتک کو خبر ہوئی کہ اس نے مسلمین قریش سے جو بھاری رقم لے کر فرار ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اس کی خبر سلطان کو ہو گئی ہے۔ ارتک نے جب یہ خبر سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ سلطان اسے اس حرکت پر عبرتناک سزا دے گا، لہذا وہ اس لشکر کی جو اس کی کمانداری میں تھا چھوڑ بھاگا اور شام کا رخ کیا۔ شام کے حکمران تاج الدولہ کے پاس جا کر پناہ لی۔ چونکہ ارتک ایک بہادر اور بہترین تیغزن تھا، حاکم شام تاج الدولہ نے اس کا بہترین استقبال کیا اور اس کی عزت افزائی کی۔ اس کو بیت المقدس کا والی مقرر کر دیا۔ سلطان کو جب حاکم شام تاج الدولہ کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو وہ تاج الدولہ سے بھی کسی قدر کبیدہ خاطر ہو گیا۔ یہ حالات سلطان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ جو لشکر اسے موصل کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا، اس کے پیچھے پیچھے وہ بذات خود بھی ایک لشکر کے ساتھ موصل کی طرف روانہ ہوا۔ جو لشکر موصل کی فتح کے لیے روانہ کیا گیا تھا، وہ جب موصل پہنچا تو موصل کے شہر کے لوگوں نے جنگ پر صلح کو ترجیح دی، اور جو ہی سلطان کا وہ لشکر موصل کے قریب نمودار ہوا، لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ یوں موصل پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ برگرفتاری سے موصل کا رخ کیے ہوئے تھا۔ راہبہ نام کے ایک قصبے کے قریب قیام کے دوران سلطان نے مسلم بن قریش کی طرف ایک قاصد بھیجا اور اسے اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن قریش گو ایک فسادی انسان تھا، لیکن ٹھوکریں کھا چکا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ سلطان بنفس نفیس ایک لشکر کے ساتھ موصل کی طرف بڑھ رہا ہے، تب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو۔ جو قاصد سلطان کا پیغام لے کر مسلم بن قریش کے پاس پہنچا، مسلم بن قریش نے اس کا بہترین استقبال کیا اور اس سے عمدہ سلوک کیا۔ سلطان کی طرف سے جو تحریری پیغام آیا تھا، مسلم بن قریش نے اسے بوسہ دیا اور اپنے سر پر رکھا، پھر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ معافی طلب کی اور عفو تقصیر کی انتہائی عاجزانہ التجا کی۔ اس کی اس التجا کو سلطان نے قبول کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا اور اسے حلب کی عمارت پر بحال کر دیا۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے کے لیے موصل کے نواح میں ہی قیام کر لیا۔ اخیموت، اس کی بیوی سفینہ، بیٹی غریاد اور چھوٹی بیٹی زوبا چاروں ایک کمرے میں بیٹھے گھریلو معاملات پر گفتگو کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اخیموت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر خواجہ نظام الملک توسی کھڑا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اخیموت دنگ رہ گیا اور کسی قدر حیرت سے پوچھا، خواجہ بزرگ، آپ یہاں اندر آئے نا، یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہیں؟ نظام الملک توسی مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہونے پر سفینہ، غریاد اور زوبا اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس کا بہترین استقبال کیا۔ اخیموت کے پاس خواجہ نظام الملک توسی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز نظام الملک توسی نے کیا۔ اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، اخیموت، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ نیشا پور سے اصفہان کی طرف جاتے ہوئے سلطان نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا، لیکن میں چند مصروفیات کی بنا پر جلد تمہارے پاس نہ آ سکا۔ دیکھو، سلطان کے لشکر میں ایک سالار ہے، بہت اچھا سالار ہے، عمدہ تیغزن ہے، نام اس کا ارتک ہے۔ جب تم لوگ نیشا پور میں داخل ہوئے اور امر موسیٰ کے خلاف سلطان سے پناہ کی درخواست کی، اس موقع پر سلطان کے سالار نے، جس کا نام ارتک ہے، زوبا کو دیکھا اور اسے پسند کر لیا۔ پھر کسی مناسب موقع پر اس نے سلطان سے التجا کی کہ زوبا سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ بھی سلطان پر واضح کیا کہ وہ زوبا کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرنے لگا ہے، لہذا سلطان نے اصفہان کی طرف جاتے ہوئے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں اس سلسلے میں تم سے گفتگو کروں اور ارتک کے لیے زوبا کا رشتہ مانگوں۔ آج میں اس سلسلے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ تم گھر کے چاروں افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپس میں مشورہ کر لو۔ جہاں تک ارتک کا معاملہ ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، بہت بہادر ہے، عمدہ تیغزن ہے، سلطان کے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ میرے خیال میں زوبا کے لیے یہ رشتہ انتہائی مناسب رہے گا، اور وہ
یہاں تک کہتے ہوئے نظام الملک توسی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اخیموت بول پڑا تھا، خواجہ بزرگ اگر آپ برا نہ مانیں تو جب تک امیر ارسلان یا نہ ہو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی حویلی میں ہم نے قیام کیا ہے اور میرے اہل خانہ اسے اپنے گھر کا ایک فرد خیال کرتے ہیں۔ یہ زوبا کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، میں یہاں کے حالات سے واقف نہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا ارتک کیسا انسان ہے، میری بیٹی زوبا اس سے یہ رشتہ جوڑنے پر آمادہ بھی ہے کہ نہیں۔ نظام الملک توسی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ارسلان میرے ساتھ ہی آیا ہے۔ دراصل امر موسیٰ نے جن لوگوں کو زوبا کے اٹھانے کے لیے بھیجا تھا ان میں سے ایک کو تو یہاں سے پکڑا، باقی کو اس نے جا کر شہر کی غربی سرائے میں پکڑا ہے، اور وہاں ان سب کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا۔ راستے میں ہی اس سے میری ملاقات ہوئی اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں تیاری کر رہا ہے، وہ ایک مہم پر روانہ ہونے والا ہے، لشکر کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ نظام الملک توسی کے اس انکشاف پر اخیموت، سفینہ اور غریاد حیرت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن زوبا کے چہرے پر دور دور تک سوالات ہی سوالات، استفسار ہی استفسار کی دھند پھیل گئی۔ پھر اخیموت نے نظام الملک توسی کو مخاطب کیا، خواجہ بزرگ میں فی الحال یہاں کے لوگوں سے پوری طرح واقف تو نہیں ہوں، ارتک جس کا نام آپ نے لیا ہے میں اسے جانتا تک نہیں، میری بیٹی زوبا کے اس سے متعلق کیا خیالات ہیں اس سے بھی میں آگاہ نہیں۔ اخیموت کو رک جانا پڑا اس لیے کہ بیچ میں نظام الملک بول پڑا، اخیموت اس سلسلے میں مجھ سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی، دراصل اس موضوع پر بات مجھے کئی روز پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ اصفہان کی طرف جاتے ہوئے مجھے سلطان نے کہا تھا کہ میں اس موضوع پر تم سے بات کروں، پھر جو تمہارا جواب ہو اس سے سلطان کو آگاہ کروں۔ اب میں کل صبح سویرے سلطان کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ جو جواب تم دو اس سے میں سلطان کو آگاہ کر دوں۔ اخیموت اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خواجہ بزرگ اگر آپ برا نہ مانیں تو اس سلسلے میں کیا میں امیر ارسلان سے صلح مشورہ کر سکتا ہوں؟ نظام الملک مسکرا دیا، اخیموت اس سلسلے میں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ تم بتا چکے ہو ارسلان اب تمہارے گھر کے ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے، اس سلسلے میں ارسلان سے بات کر لو۔ زوبا بھی اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اخیموت کے بولنے سے پہلے ہی نظام الملک توسی بول پڑا، اخیموت زوبا کے علاوہ غریاد اور اپنی بیوی سفینہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، چاروں مل کر اس سلسلے میں ارسلان سے بات کرو، سب مل کر تم فیصلہ کرو، اس سے مجھے یہاں آ کر آگاہ کرو۔ اخیموت، زوبا، غریاد اور سفینہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ارسلان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ارسلان اس چرمی خرچین میں سے اپنا کچھ سامان ڈال رہا تھا جسے وہ گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھتا تھا۔ چاروں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کسی قدر پریشان، کسی قدر حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم اخیموت خیریت تو ہے؟ آپ چاروں ایک ساتھ میرے کمرے میں آئے ہیں اور بڑے عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اخیموت مسکرا دیا اور کہنے لگا، بیٹے معاملہ ہی کچھ ایسا درپیش ہے، اور پھر مجھے تم سے ایک شکوہ بھی ہے، تم امر موسیٰ کے آدمیوں کے پیچھے لگ گئے اور لوٹ بھی آئے اور ہمیں اطلاع ہی نہ دی، اور اپنے کمرے میں آ کر تیاری میں لگ گئے ہو، وہ تو ہمیں نظام الملک نے بتایا ہے کہ تم ایک مہم پر نکل رہے ہو۔ اس موقع پر زوبا کو نہ جانے کیا سوجی، غریاد کا ہاتھ تھام کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر غریاد مسکرائی، پھر اپنی ماں کے کان میں ایک سرگوشی کی، جواب میں سفینہ بھی اسی کے انداز میں مسکرائی۔ سفینہ نے اپنے شوہر اخیموت کے کان میں کچھ کہا، پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا اور نظام الملک کی گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ ارسلان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، محترم اخیموت جو کچھ آپ نے کہا ہے میں نے بڑے غور سے سنا، امیر ارتک کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ میرے نیشا پور سے سمرقند جانے سے پہلے وہ میرے ساتھ میرے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، ایک اچھا اور عمدہ تیغ زن ہے، رزمگاہ میں اگلی صفوں پر رہتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا شخص ہے، گو ہر عیب سے پاک، میرے خداوند قدوس کی ذات محترم ہے، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی عیب تلاش کیا جا سکتا ہے، مجھ میں نہ جانے کس قدر عیب ہوں گے، لیکن ارتک کا جو عیب مجھے ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال و دولت اکٹھی کرنے کا بڑا حریص ہے، دولت ملنی چاہیے خواہ جائز طریقے سے یا ناجائز۔
ارسلان رکا، پھر دوبارہ اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں نے ارتک کے متعلق جو کچھ جانتا تھا کہہ دیا، اب فیصلہ کرنا آپ کا اور زوباہ کا کام ہے، اس لیے کہ اس میں زوباہ کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ اس کے باپ ہیں، لہٰذا آپ سے مشورہ کیے بغیر زوباہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر نظام الملک توسی آج ہی آپ سے جواب چاہتا ہے تو زوباہ سے مشورہ کر لیں، جو کچھ یہ کہتی ہے وہی خواجہ بزرگ سے کہہ دیں۔ ارسلان جب خاموش ہوا تب اخیموت نے کہنا شروع کیا، بیٹے، نظام الملک توسی کے پاس تو زوباہ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ اس سلسلے میں بیٹے میں تم سے بھی مشورہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے گھر کا ایک فرد خیال کرنے لگا ہوں۔ میرے خیال میں تمہارا فیصلہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ارسلان نے غور سے اخیموت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ اس سلسلے میں کسی اور کے فیصلے کو ترجیح مت دیں، جو فیصلہ زوباہ کرتی ہے وہی آخری ہے۔ اخیموت جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ زوباہ نے غور سے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، امیر ارسلان، میرا جواب تو میرا باپ سن چکا ہے، لیکن میں آپ کی طرف سے ایک تحفظ چاہتی ہوں۔ امیر، میں اپنی بہن، اپنی ماں اور باپ تینوں سے کہہ چکی ہوں کہ میں اس رشتے پر راضی نہیں، اس لیے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ابھی تک میں نے اپنی ماں، بہن اور باپ کو اس ہستی کا نام نہیں بتایا جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ بہرحال نظام الملک توسی نے جو پیشکش کی ہے میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ امیر، جو تحفظات میں آپ سے چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اگر میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں تو سلطان ملک شاہ سلجوقی تو ناراض نہ ہوں گے۔ ارسلان نے غور سے زوباہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اگر تم اس رشتے پر رضامند نہیں، انکار کرتی ہو تو کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ رہا سوال سلطان کا تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ تم اس رشتے سے اگر انکار کرتی ہو تو سلطان ہرگز تم سے ناراض نہ ہوں گے۔ زوباہ پھر بول اٹھی، اگر اس رشتے سے میں انکار کرتی ہوں تو کیا امیر ارتک میرے خلاف کوئی جوابی کارروائی تو نہ کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے حاصل کرنے کی وجہ سے امر موسیٰ کے ساتھ مل کر میرے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ ارسلان کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، زوباہ، تم میری حویلی میں قیام کیے ہوئے ہو، اس لحاظ سے میرے تحفظ میں ہو۔ ارتک تو کیا، اس سے بڑے کسی سالار نے بھی اگر ایسی جرت کرنے کی کوشش کی تو میں ارسلان تمہیں یقین دلاتا ہوں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تم میری حویلی میں بالکل محفوظ ہو، ارتک کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جاؤ، وہ نہ تمہارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرے گا، نہ امر موسیٰ کے ساتھ مل کر کسی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ محترم اخیموت کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ارتک نے کہیں تمہیں دیکھا، تمہیں پسند کیا، سلطان سے اس نے اس رشتے کے لیے کہا ہوگا اور سلطان نے نظام الملک توسی سے کہہ دیا۔ اب جب تم اس رشتے سے انکار کر دو گی تو یاد رکھنا، سلطان اور ارتک کی طرف سے کسی بھی قسم کے منفی رد عمل کا اظہار نہ ہوگا، اس کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ ارسلان کے اس جواب سے زوباہ ہی نہیں، اخیموت، سفینہ اور غریات سب خوش ہو گئے تھے۔ زوباہ نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا، امیر، ہمارے کمرے میں نظام الملک ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کسی مہم پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ارسلان مسکرایا، کہنے لگا، نظام الملک نے درست کہا ہے، میں تھوڑی دیر تک لشکر کے ایک حصے کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا۔ میرا ہدف امر موسیٰ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ٹھکانے لگا دوں تاکہ عالم اسلام کے خلاف سازشوں کی کمی ہو۔ زوباہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اخیموت بول پڑا، بیٹے، حویلی میں داخل ہونے کے بعد تم کو کم از کم ہمیں تو بتانا چاہیے تھا کہ تم کسی مہم پر روانہ ہونے والے ہو، اس لیے کہ اخیموت اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ ارسلان بول پڑا، دراصل میں نے ارادہ کیا تھا کہ جو سامان میں لینا چاہتا ہوں وہ خرجین میں ڈال کر اور ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد آپ لوگوں کی طرف جاؤں گا اور آپ کو اپنے کوچ کی خبر دوں گا۔ اب جب کہ آپ لوگ آ ہی گئے ہیں تو میں آپ پر انکشاف کروں کہ تھوڑی دیر تک میں یہاں سے کوچ کروں گا۔ زوباہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں استبل میں جا کے آپ کے گھوڑے پر زین ڈالوں؟ ارسلان ہنس دیا، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو میں ابھی ابھی غربی سرائے کی طرف سے آ رہا ہوں، گھوڑے کی زین میں نے نہیں اتاری، تاہم میں نے اسے استبل میں باندھ کر اس کا دہانہ نکال دیا ہے تاکہ وہ چارہ کھا لے اور پانی پی لے۔ زوباہ پھر آگے بڑھی، ارسلان کے قریب جو چمڑے کی خرجین پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور کہنے لگی، کیا آپ نے اس خرجین میں اپنی ضرورت کا سارا سامان ڈال لیا ہے؟
ارسلان نے مسکراتے ہوئے زوبا کی طرف دیکھا، منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے جب اسبات میں گردن ہلا دی تب زوبا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، آپ کی خرجین لے کر میں استبل کی طرف جاتی ہوں، آپ کے گھوڑے کی زین سے خرجین باندھتی ہوں، ایک کونے میں مشکیزہ پڑا ہوا ہے، میں یہ بھی لے جانے لگی ہوں، پانی کا بھر کے آپ کی زین سے باندھ دوں گی۔ امیر، اگر آپ کو زیادہ راہ کی ضرورت ہو تو میں اور غریاد جلدی جلدی تیار کر سکتی ہیں۔ مسکراتے ہوئے ارسلان نے نفی میں سے گردن ہلا دی، تب زوبا باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو میں استبل کی طرف جاتی ہوں اور آپ کے گھوڑے کو دہانہ چڑھا کر کوچ کے لیے تیار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان کا جواب سنے بغیر زوبا وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان، اخیموت، سفینہ، غریاد اس کے کمرے سے نکلے، نظام الملک توسی کے پاس آئے۔ پھر نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے اخیموت کہنے لگا، خواجہ بزرگ، زوبا کے رشتے کے سلسلے میں میں نے امیر ارسلان سے بھی بات کی ہے، زوبا سے بھی گفتگو ہوئی، زوبا نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ دراصل وہ کسی اور کو چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ کون ہے جسے وہ چاہتی ہے؟ فی الحال وہ اس کا نام تو نہیں بتاتی، لیکن بہرحال ارتک کے ساتھ اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ نظام الملک توسی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ میں خوش ہوں کہ زوبا نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں زوبا کے فیصلے سے سلطان کو آگاہ کر دوں گا، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ سلطان بھی یقیناً اس فیصلے کو پسند کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اور اخیموت سے مصافحہ کر کے نظام الملک توسی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان بھی اس کمرے سے نکلا۔ اخیموت، غریاد اور سفینہ اس کے ساتھ تھے، سب استبل میں آئے۔ ارسلان نے دیکھا زوبا اس کے گھوڑے کی بات پکڑے استبل سے باہر لے آئی۔ سب نے یہ بھی دیکھا کہ زوبا ارسلان کے گھوڑے کی کبھی گردن تھپتھپاتی تھی، کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتی تھی اور کبھی اس کے ہونٹوں کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیتی تھی، اور گھوڑا بڑے پیارے انداز میں اس کے ہاتھوں کے پپولنے لگتا تھا۔ قریب آ کر ارسلان نے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے میرا گھوڑا تمہارے ساتھ خاصا مانوس ہو چکا ہے، اب تم لوگ آرام کرو، میں کوچ کرتا ہوں۔ ارسلان نے جب زوبا سے اپنے گھوڑے کی باگ لے لی تب زوبا نے ایک بھرپور نگاہ ارسلان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، امیر، اس امر موسیٰ سے نمٹنے میں احتیاط کیجیے گا، وہ بڑا عیار اور چالاک آدمی ہے، جہاں کہیں بھی قیام کرتا ہے چاروں طرف اپنے نمائندے اور فدائی پھیلا دیتا ہے۔ ایک جست کے ساتھ ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زوبا، تمہاری اس پیشگی اطلاع کا شکریہ، فکر مند نہ ہو، اگر یہ امر موسیٰ مجھے کہیں مل گیا تو میں اس سے خوب نمٹوں گا، اس کے کسی ہواری اور اس کے کسی فدائی کو زندہ نہ رہنے دوں گا، اس لیے کہ یہ عالم اسلام میں گندگی کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے۔ پھر اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، محترم اخیموت، میں آپ کی ڈھارس کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ میری غیر موجودگی میں بالکل فکر مند نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں۔ آپ کی حفاظت کے لیے حویلی کے اطراف میں کچھ اور مسلح محافظوں کو بھی مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ میں یہاں سے سیدھا مستقر جاؤں گا، وہاں بدران اس لشکر کے ساتھ میرا منتظر ہوگا جس نے میرے ساتھ جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔